بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، بخاری و مسلم۔ آپ نے فرمایا کہ ظلم یہ اندھیرا ہے، ایک قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ جو آدمی ظلم کرتا ہے نا، وہ ظلم بے شک وہ ہاتھ سے کرے، وہ زبان سے کرے، یہاں تک کہ آنکھ کے اشارے سے بھی ظلم ہوتا ہے کہ کسی آدمی کے دل کو دکھانا، دو آدمی کھڑے ہیں اور تیسری کو آنکھ ماریں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، یا کیسے مذاقاً اسی طرح کسی پر اشارہ آنکھ سے کرے اور اگلے آدمی کا دل شکستہ ہو، دل ٹوٹ جائے، یہ بھی ظلم ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ یہ ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ کیوں اپنا رہے ہو ایسے ظلم کو؟ تو وہ چیز کیوں اپناتے ہیں آپ کہ کسی کا دل ٹوٹ جائے اور کسی کی تکلیف ہو؟ پھر فرمایا کہ ایاکم والظلم، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ۔ تو میں بتا رہا ہوں خبردار، اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ۔ فَإِنَّهُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ اور اسی طرح کی 3-4 اور احادیث ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ ایک آدمی کسی کا حق کھا لیتا ہے، اپنا پڑوسی ہے، اس کی عزت کو خراب کر دیتا ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ ان کو حق نہیں دے رہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور میں اکثر بیشتر کہا کرتا ہوں یہ میراث کے معاملے میں، یہ تو ظلم نہیں، یہ تو ڈکیتی ہے کہ ہم اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، یہ ڈکیتی ہے، یہ ظلم صرف نہیں ہے۔ یہ جو ہم بہنوں کو نہیں دیتے نا، یہ معاشرے میں چل رہا ہے، یہ معاشرے میں چل رہا ہے۔ قرآن نے دیکھو، قرآن نے ہمیں نماز کے بارے میں تفصیل سے نہیں بتایا کہ اتنی رکعتیں ہیں، صبح کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب، عشاء، قرآن نے نہیں بتایا کہ اتنی رکعتیں ہیں، تفصیل نہیں دی، میرے نبی نے بتا دیا تفصیل۔ لیکن میراث کے بارے میں قرآن میں تفصیل ہے کہ آپ بہن کو اتنا حصہ دو، بھائی کو اتنا حصہ دو، بہن خیفی ہے اس کو اتنا دے دو، لاتی ہے اس کو اتنا دے دو، بیوی کو اتنا دے دو، ماں کو اتنا دے دو، اور باپ کو اتنا دے دو۔ یہ قرآن نے تفصیل سے بتا دیا۔ تو اس لیے کوئی بھی کسی طرح کا بھی ظلم ہو ہم نے نہیں کرنا، ہم اگنور کریں ظلم سے، کوئی بھی ہو۔ اور یاد رکھیں میرے نبی سے پوچھا گیا، یہ آخری حدیث سنا رہا ہوں، میرے نبی سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا پتہ چلے کہ یہ گناہ ہے؟ کیسے پتہ چلے یہ گناہ ہے؟ کیسے پتہ چلے یہ نیکی ہے؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کے دل کے اندر وہ بات کھٹکتی ہے وہ کام کرتے ہوئے تو سمجھ لو یہ کہ یہ گناہ ہے۔ اور واقعی ایسا ہوتا ہے، جب ہم کسی کی چوری کر رہے ہوتے ہیں دل کھٹک رہا ہوتا ہے، کسی کی چیز اٹھا رہے ہوتے ہیں دل کھٹک رہا ہوتا ہے، کسی کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں دل کھٹک رہا ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر آپ کا دل نہیں کھٹکتا سمجھ لو کہ صحیح ہے۔ اور نیکی کیا ہے؟ الخلق، میرے نبی نے فرمایا سونے اخلاق رکھنا یہ عظیم تر نیکی ہے۔ آپ کی نماز اپنی جگہ پہ فرض ہے، لیکن اخلاق حسنہ کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ اسلام کا بہترین میں بہترین یہ یعنی جز ہے، جو اخلاق کے علاوہ انسان نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ ہمیں ایسے ظلم سے محفوظ فرمائے جس